کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب وہ بیٹی کی شادی ہوتی تھی تب لوگوں کو، پڑوسی کو پتہ چلتا تھا کہ ارے باپ اس کے گھر میں بیٹی بھی تھی، آج تک ہم لوگ دیکھے نہیں، آج تک پتہ نہیں چلا اس کے گھر میں بیٹی ہے۔ کیسے پرورش ہو رہی تھی، کیسی تربیت تھی، کیسا پردہ تھا۔ ابھی تو گھر میں ہماری بیٹی ہے، پورے ارریا گھوم رہی ہے، باپ کو پتے نہیں، اور پتے نہیں ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، سنو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیوس کسے کہا گیا؟ سنو، جو اپنی بیوی کو بنا سوار کر، اپنی بیوی کو بناؤ سنگار کر کے مارکیٹ میں گھماتا ہو، اپنی بیوی کی خوبصورتی لوگوں کو دکھاتا ہو، وہ دیوس ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں بھڑوا، وہ دیوس ہے جو اپنی بیوی کو بناؤ سنگار کر کے۔ اب عورت پردے کی چیز ہے، عورت کا معنی ہی پردہ، پردے میں رکھو۔ اچھا ہیرا، اگر آپ کے گھر میں ہیرا ہو، روڈ پھینک دیے گا؟ ارے روڈ میں پھینکیے گا، ہیرا کو پھینکیے گا، بولیے نا بھائی، کہاں رکھیے گا؟ تجوری میں نہ رکھیے گا، تجوری میں رکھنا ہے، الماری میں رکھنا ہے، سیو کر کے رکھنا ہے، اور قربان جاؤ۔ میرے بچوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، بیوی ہو، بیوی کو شریعت کے دائرے میں رکھو، بہن ہے، بہن کو شریعت کے دائرے میں رکھو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پردے کا حکم دو، پردے کا حکم کرو، بیٹیوں کو سمجھاؤ، بیوی کو سمجھاؤ، غیر محرم سے پردہ ہے، غیر محرم سے پردہ ہے۔ ایک صحابی، انصاری صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، دیور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے، پردہ کیسا کرنا، بھابھی کو دیور سے کیسا پردہ کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھابھی کے لیے دیور موت ہے۔ کیا ہے؟ موت ہے، یہ موت ہے۔ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، جیٹھ موت ہے، پردہ کرو۔ یہ تو اور زیادہ پردہ کرنے کی چیز ہے۔ بتائیے ہمارے علاقے میں بھابھی دیور میں مذاق کرتا کہ نہیں کرتا؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، چلتا کہ نہیں چلتا ہے؟ گڑبڑ یہی ہوتا ہے۔ ایک لڑکا قطر گیا کمانے کے لیے، قطر گیا کمانے کے لیے، چھوٹا بھائی گھر میں، ماں باپ مر گیا، قطر گیا کمانے کے لیے، 5 سال بعد لوٹا قطر سے، دیکھا بیوی کے گود میں بچہ، پوچھ کے بچہ کہاں سے لوگے؟ ارے بچہ کہاں سے لو؟ 5 سال تک ہمیں وہاں دبئی میں، یہ بچہ کہاں سے لی؟ کتنا دن ہوا بچہ کو؟ تو بیوی بولی 6 مہینہ۔ 6 مہینہ یہ بچہ کیسے ہوا؟ آدمی سب کو بیٹھایا، بھائی پوچھئے اس کو، ہم دبئی میں تھے، قطر میں تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو عورت سے پوچھا گیا کہ کہاں گڑبڑ ہے، بولو۔ تو شوہر کو بولتی ہے روزانہ ہمارا ویڈیو کالنگ بات کری جائے نہیں کہیں جائے؟ بولا ہاں، بولا اکرے نتیجہ جی، تو ویڈیو کالنگ سے بچہ ہو جائے گا؟ تو بھائی تھا اس کا، بھائی سے پوچھا، میڈیا والا پوچھا، نہیں یہ حقیقت، وہ بھائی سے میڈیا والا پوچھا کہ بھائی یہ بچہ کیسے ہوا، تم تو گھر میں رہتے تھے؟ بولا نہیں بھیا، ہمارا کہے گلل کی دیکھ بھال کرتے رہیے، ہمیں خالی دیکھ بھال کہیں پتہ نہیں کہاں چلی۔ لو بھگتو، قرآن کی نہیں مانو گے، حدیث مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو پھر یہی سب سزا ملے گی۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہم تم سے ادباً گزارش کرتے ہیں، ہمیشہ پاک رہو، انشاءاللہ پاک دامن بیوی ملے گی۔ پاک رہو گے، پاک دامن بیوی ملے گی، انشاءاللہ تم دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت کرو گے، انشاءاللہ تمہاری بہو بیٹیاں بھی ایک دم سیف رہے گی۔ کسی مائے کے لال کے اندر میں ہمت نہیں ہے کہ تمہاری بہو بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ مزدوری نہیں چلی، ایک بوڑھا باپ، بیٹی جوان گھر میں ہے، مارکیٹ جاتا ہے، گھوم کے واپس چلا آتا ہے، کوئی مزدوری نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں مزدوری پہ رکھ رہا ہے؟ بوڑھا ہو گیا، کیا کام کرے گا؟ اور قربان جاؤ، 3-4 روز جب ہو گئے، او ہو باپ، بوڑھا باپ لوٹ کر آ جا رہا ہے، کام نہیں مل رہا ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، مزدوری نہیں مل رہی ہے، چولہا نہیں جل رہا ہے، قربان جائیے، فاقہ پہ فاقہ چل رہا ہے۔ جب 2 دن ہو گیا چولہا نہیں جلا،
یہ بیٹی کو برداشت نہیں ہوا کہ میرا بوڑھا باپ، یہ میری ماں، یہ بھوکی رہ جائے تو میرے جوان رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ یہ لڑکی اس کے کل ہو کر کے غسل کی، اور غسل کرنے کے بعد تیار ہوئی، تیار ہو کے نیا کپڑا پہنی، اپنی ماں سے کہتی ہے امی جان ہم 2-4 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، ایک سہیلی سے ملنے کے لیے ہم آ جائیں گے۔ یہ لڑکی گئی بازار کے چوراہے پر، جا کر کھڑی ہو گئی کہ کوئی نوجوان دیکھے گا میری خوبصورتی کو، میرے حسن کو، میرا ہاتھ پکڑے گا، گناہوں کی دعوت دے گا، میں گناہ کر لوں گی، کچھ پیسے مل جائیں گے تاکہ میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، یہ جوانی کس دن کام آئے گی۔ وہ لڑکی صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی، جب سورج ڈوب گیا مایوس لوٹ کر گھر آئی، ماں بے چین ہے، باپ پریشان ہے، جوان بیٹی گئی کہاں ہے؟ بیٹی جیسے ہی داخل ہوئی ہے ماں تڑپ اٹھی، بیٹی تو تھی کہاں؟ بیٹی کہتی اماں وہ تھوڑا سا دیر ہو گیا، اور قربان جاؤ اندر جب بچی بیٹھی ہے تو باپ پوچھتا ہے میرے لختے جگر، میرے نورے نظر، میری بیٹی تو گئی کہاں تھی؟ سچ سچ بتا۔ بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا آپ کا بھوکا رہنا مجھے برداشت نہیں ہوا، میرے گھر میں 2 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، ابا میں نے یہ سمجھی یہ جوانی کس دن کام آئے گی، میں بن سور کر چوراہے پہ کھڑی ہو گئی جا کر، شاید کہ کوئی نوجوان گناہوں کی دعوت دے، وہ چند روپے دے دے مجھے، میں گناہ کر لوں گی اس کے ساتھ میں تاکہ میرے گھر کا چولہا جل جائے۔ تو باپ نے کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ بولا کہ ابا حضور ہم صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن میرے اوپر کسی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور قربان جاؤ باپ روتے ہوئے کہتا ہے بیٹی تمہارے اوپر میں کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تیرا باپ آج تک کسی کی بہو بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ یہ عدلہ کا بدلہ ہے میرے بچوں نوجوانوں۔ بیٹی کسی کی ہو بیٹی بیٹی ہے، بہن کسی کی بھی ہو بہن بہن ہے، بیوی کسی کی بھی ہو بیوی بیوی ہے، اس لیے عورتوں کی عزت کرو، بیوی ہے عزت دو، عزت دو، عزت دو، بیوی ہے تو عزت دو، اللہ تیری عزت کو بڑھا دے گا۔ بیوی ہے مارو مت، ہے یہاں تو بھینس کی طرح مارتا آدمی، لوٹا کے مارتا آدمی۔ بتاؤ بیوی مارنے کی چیز ہے؟ بھائی یہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، عورت کہاں سے پیدا کی گئی؟ ارے بولو بھائی، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، بغل میں بیٹھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ خوبصورت عورت ہے، ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے منع کر دیا، آدم ہاتھ مت لگاؤ، پہلے نکاح پڑھو۔ کہا کہ اللہ نکاح پڑھیں گے مہر؟ کہا کہ میرے محبوب کے اوپر میں درود پڑھو، یہ تمہارا مہر ہوگا۔ اور قربان جاؤ بائیں پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہے، بائیں پسلی کی ہڈی، اس کو سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو، اگر اس کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ جو فائدہ اٹھانا ہے اسی ٹیڑھی حالت میں فائدہ اٹھا لو، اٹھا لو، اٹھا لو۔ بیوی جھگڑ رہی تھی شوہر سے، شوہر خاموش 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 سنتا رہا، بیوی بولتی رہی، تو آخر میں شوہر ایک ہی جملہ بولا کہ گئے تے اتنا خوبصورت چھا ہمیں جانے چین، تیکر مطلب کی جیتے خوب بولوے، بہت بیوی چوب ہے گی، بولا بیٹا ہمیں چاہ بنا گانے دیا تو آتی ہے، یارک بولے جاتے۔ ہم کو بیماری سے لڑنا ہے، بیمار سے نہیں لڑنا ہے، ہم کو بیماری سے لڑنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ انشاءاللہ میرے بچوں نوجوانوں کرو گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، گھر میں بہو ہے ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں صرف عورت کے لیے پردہ نہیں ہے، مرد کے لیے بھی پردہ ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے مومنوں جب راستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، پاک دامن رہو، انشاءاللہ پاک بیوی ملے گی۔ مسجد کا جلسہ ہے میرے بچوں نوجوانوں، بابری مسجد چلی گئی، ارے گئی کہ نہیں گئی بولو؟ گئی نا؟ ابھی 6 دسمبر گزرا ہے، وہ تاریخ چلی گئی۔ اے
اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، 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 مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا، مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، 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 کیا اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا، اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا۔ مسجدوں کو آباد کرو میرے بچوں، مسجدیں ویران ہے، مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ یہ ہمارا نوجوان 50% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا، بولے بات صحیح کی غلط بولیے، خالی جمعہ پڑھے گا، اور جمعہ بھی پڑھے گا 2 رکعت پڑھے گا۔ او میرے بچوں نوجوانوں، کیا صرف جمعے کی نماز ہی فرض ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ او ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے بچوں نوجوانوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسلمان اس لیے حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ حکمت دیکھو، بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز کا حکم دو، اور آگے حدیث کے اندر میں ہے کہ بچہ جب 10 سال کی ہو جائے نماز سختی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے مارو۔ ابھی جبکہ نماز فرض نہیں ہے، 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ بالغ کتنے سال میں ہوگا؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کی عمر 13، 14، 15 ہو جائے تو وہ بالغ ہے۔ نماز اس وقت فرض ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 10 سال کی عمر سے نماز پڑھنا اگر وہ شروع کر دے گا انشاءاللہ جب تک وہ بالغ ہو جائے گا تو پکا سچا نمازی ہو جائے گا۔ نماز دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے روزے کی حالت میں جنگ ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان ادھر کافر ہے، جنگیں ہو رہی، مسلمان روزہ رکھ کر جنگ لڑ رہا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو آدھے مسلمان، آدھے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آدھے صحابہ جماعت کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جنگ بھی نماز معاف نہیں۔ یہاں ہم لوگ تھوڑی تھوڑی بیماری میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی ہو جائے گھر میں، بارات آ جائے، پھر دیکھیے اذان ہوئی ہے جماعت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کی کرو فرصتیں نہیں ملے، فرصتیں نہیں ملے، اتنا مہمان آ بھی گئے، فرصتیں نہیں ملے۔ ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، آئے شام پر لگ دے، دن بھر تھک لو بھیا، کمبل اور لامرا ہوش میں، ہوش آئے گا قبر میں، قبر میں ہوش آئے گا، یہاں تو ہوش نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، ہر کام کو پیچھے کرو، پہلے نماز ہے۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے نماز، کام بعد میں کریں گے، کام بعد میں ہو جائے گا، پہلے نماز۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، سب سے پہلے نماز ہے، پھر کام۔
پھر کام ہے. নামাজ কে বলো না, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد میں مؤذن صاحب نے اذان دیا. ایک اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا راستے میں, راستے کے بغل میں مسجد تھی, تو سوچے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں. مسجد کے اندر گئے تو دیکھے کہ کوئی آدمی نہیں, ایک آدمی ہے وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. تو پوچھا کہ بھائی جماعت ہو گئی؟ بولا جماعت. بولا حضرت جماعت نہیں ہوتی یہاں. جماعت کہیں نہیں ہوتی ہے؟ بولا حضرت کوئی نہیں آتا ہے. کوئی نہیں آتا ہے؟ کوئی کیوں نہیں آتا؟ یہ محلے والے کہاں گئے؟ بولا حضرت ان لوگوں نے ہمیں اذان دینے کے لیے رکھا ہے کہ اذان دے دیجیے, نماز پڑھ لیجیے. ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ہے, ہم لوگ کماتے ہیں, آپ کو کھانا کھلائیں گے, آپ کو تنخواہ دیں گے, بس آپ صرف اذان دیجیے, نماز پڑھیے. تو اللہ والے جلال میں آ گئے. بولے باب اتنی بڑی بستی محلے مسلمان کی ہے, ایک بھی نمازی نہیں. تو اللہ والے نے کہا کہ مؤذن صاحب ایک بار اذان اور دیجیے. بولا کہ حضرت ایک بار دے دیے ہیں. بولا نہیں ایک بار اور دی. تو بیچارہ مؤذن صاحب ڈر گئے, بھائی دوبارہ اذان دیں گے. کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. دوبارہ جب اذان کی آواز آئی, 10 آدمی ادھر سے, 10 آدمی ادھر سے, 10 آدمی ادھر سے, 15 آدمی ادھر سے, 20 آدمی ادھر سے, سب مسجد میں گھسا. مؤذن کو بولا تو دماغ خراب ہے مؤذن. بولا 2 بار کہیں اذان ہوتی ہے؟ 2 بار اذان کاہے دیے؟ تو اللہ والے نے پوچھا کہ سنو, پہلی بار اذان سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے, ہم لوگ گھر میں تھے. کاہے نہ آئے؟ کاہے نہیں آئے؟ اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے آ گئے. جھگڑا کرنے کی شان دیکھیے کتنا ہے اس کو, یہ لڑائی کرنے کی شان دیکھیے اس کو کتنی ہے. مؤذن بیچارے سے لڑنے آ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے, یہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. میرا منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. میرے بچوں نوجوانوں, بس ایک پیغام لے کر اٹھو, صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقتہ نماز بھی فرض ہے. اس لیے ایک وعدہ لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ ہم سے بھول ہوئی ہے, صرف ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو انشاءاللہ آج سے ایک پیغام لے کر یہاں سے جاؤ کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. کتنے نوجوان تیار انشاءاللہ؟ الحمدللہ. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ یہ دعوت پیغام پہنچانا میرا کام تھا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس پر عمل کروانا تیرا کام ہے. یا اللہ ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, ہم سب کو, ہماری ماں بہنوں کو, ہماری بچیوں کو, یا اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. بس چلتے چلتے نماز کے لیے یہ مسجد کا جلسہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بھائیوں, ہو مسجد ہماری ہے, کون بنائے گا؟ ارے مسجد ہماری ہے, کون بنائے گا؟ ارے زور سے بولیے نا, کون؟ ہاں ہم بنائیں گے نا, ہماری مسجد ہے, ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور سنو, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں گھر کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کروں گا انشاءاللہ. بس الحمدللہ ہو گیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا, جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے
من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. مسلمانوں یہ زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں مسجد بنائے گا، جو دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مجھے اس مجمع کے اندر میں 10 آدمی چاہیے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. مسجد میں بہت سارے کام باقی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں. دیکھیے ہم لوگ ارریا جاتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے، کھانا کھائے، ناشتہ کیے، چائے پیے، دوست احباب کو کھلائے، 1000 1500 500 روپیہ ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے بھائی، ارے بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ الحمدللہ. لیکن میرے بچوں سنو، یہاں دے دو گے، یہاں دے دو گے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، یہاں دے دو گے اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا. اور سنو پھر میرا اللہ اس پیسے کو آپ کا بڑھا کر پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. دیکھیے ہم تھوڑے مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجیے گا. ہم تھوڑے سوال کریں گے آپ سے، ہم 500 1000 روپیہ آپ سے مانگیں گے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 10 آدمی تیار ہو جائیے، اس کے لیے ہم 10 دعا کر دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ 1000 روپیہ 500 روپیہ اپنی ماں اپنے باپ کے دادا دادی نانا نانی کے نام پر اس مسجد کے اندر میں آپ 5000 بھی دیں گے، 10000 بھی دے سکتے ہیں، 20000 50000 1 لاکھ بھی دیجیے. لیکن ہم جو مانگیں گے وہ 1500 سے مانگیں گے انشاءاللہ. دیکھیے پہلا بھائی میرا تیار ہو گیا الحمدللہ. 1500 روپے دینے والے کتنے نوجوان اس مجمع کے اندر میں ہے کہ حضرت انشاءاللہ ابھی ہم زندہ ہیں، اپنی مسجدوں کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے، انشاءاللہ میرا پیسہ سے مسجد بنے گا، انشاءاللہ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. اتنا بڑا مجمع ہے. دیکھو کیش ہے کیش دے دو، کیش نہیں ہے نو پرابلم، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون پے ہے فون پے کر دو، فون پے نہیں ہے نو پرابلم، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو. اس سے آسان اور کیا ہو؟ ماشاءاللہ راغب رضا صاحب ان کے لڑکا ماسٹر بنا الحمدللہ. ان کے والد صاحب نے 500 روپے دان کیا. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما، اللہ اس بچے کے عہدے میں نوکری میں برکت عطا فرما. آمین بولا الحمدللہ. ماسٹر صالح صاحب، یہ ماسٹر صاحب جو لوگ ہیں تھوڑا بڑھائیے، ابو صالح بڑا پیارا نام ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ تھوڑا دیکھیے ہم کم سے مانگے ہیں، لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جس کو اللہ نے دولت سے نوازا، مال سے نوازا ہے، تو وہ تھوڑا سا بڑھا کر کے دے ماشاءاللہ. 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار 20 ہزار دے ماشاءاللہ. میرے بچوں نوجوان آج الحمدللہ ابھی بھوجپوری ہاں محمد غالب صاحب الحمدللہ 1100 کیا نام ہے؟ ریاض الدین صاحب مرحوم کے نام پر. دیکھیں ماسٹر ابو نصر صاحب الحمدللہ 500. منظور عالم صاحب ماشاءاللہ واقعی اللہ کی جنت. شہنواز بھائی الحمدللہ، واہ بھائی واہ. کیا محمد ناصر کیا کہنے بھائی الحمدللہ الحمدللہ. بھائی آ جاؤ الحمدللہ. ہمارے مکھیا صاحب، ہمارے سرپنچ صاحب، پارشد صاحب، ممبر صاحب، ماسٹر صاحب، وکیل صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، چھوٹا بابو بڑا بابو، ہو تاجر ہو کسان ہو، سب اس میں حصہ لیجیے الحمدللہ. سب حصہ لو، اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے ماشاءاللہ. بھائی یہ چائے والا کہاں سے آ گیا؟ ایک چائے والا پورے ہندوستان کو بیچ رہا ہے. یہ چائے بیچ کے جلسے کو بیچ دے گا. یہ وہی رہو ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے، وہیں بیٹھ کے چائے بیچیے، آپ گھومیے مت الحمدللہ. آجائے بھائی ادھر آئیے ماشاءاللہ. کیا نام؟ محمد عالم بھائی الحمدللہ. ہے بھائی آ جا بھائی. کوئی ہے ہمارے مکھیا صاحب، پارشد صاحب، ممبر صاحب، تھوڑا 2-4 5 ہزار روپے کر کے دے دے. ہم تو ان نوجوانوں بچوں سے ماشاءاللہ. شفیق صاحب 500 روپے ماشاءاللہ. فون پے ہے گوگل پے ہے، آپ اس میں تعاون کر سکتے ہیں. آ جاؤ بھائی آ جاؤ، جتنے جلدی آ جاؤ. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری. کیا نام بیٹا؟ مختار عالم. بہت اچھا. اللہ
جتنے لوگوں نے دیا اللہ سب کے دینے قبول فرما، سب کی عمر میں صحت میں، زندگی میں، کاروبار میں، بزنس میں اللہ برکت دے، اللہ سب کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین اولاد احمد۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، جنت کی دکان سجی ہے، آ کے خریداری کر لو، آ کے خریداری کر لو، جنت کی دکان سجی ہے، آ کے خریداری کر لو، آ کے خریداری کر لو۔ آجا بھائی، 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 10,000 دینے والے انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ دادا دادی نانا نانی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نام سے، اے نوجوانوں یہ 1500 روپے دے دو گے، اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اللہ ان کے قبر پہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کیا نام بیٹا؟ عبد الرحیم۔ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، آمین ولد، عالم دین بنا دے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ محمد زید عالم، اللہ اس بچے کو بھی حافظ قرآن، عالم دین، ماسٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، پروفیسر بنا دے، ماشاءاللہ۔ اور کوئی نوجوان ہے بھائی، اتنا بڑا نوجوان، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ بھائی، ڈیہٹی کی سرزمین ہے الحمدللہ، اتنے بڑے بڑے پیسے والے زمیندار لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی، ہم لوگ بازار میں مارکیٹ میں 1000 2000 5000 روپے ہم لوگ فضول خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں مسجد مدرسے کی بات آ جاتی ہے ہم لوگ وہاں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ نہیں دیں گے کون دے گا؟ مسجد آپ نہیں بناؤ گے کون بنائے گا؟ قربان جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیسہ دیا، دولت دیا، میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو روکنے میں فائدہ نہیں ہے، خرچ کرنے میں فائدہ ہے، خرچ کرنے میں فائدہ ہے۔ اللہ کا گھر بناؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، انشاءاللہ دیکھنا میرا اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، ماشاءاللہ۔ قاسم بابو جو جان بھاگ پہنچے، اے ماشاءاللہ، اے بچہ کیا نام؟ ماسٹر احمد صاحب، الحمدللہ، اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا، ماسٹر انجینئر بنا، اللہ ان کے والدین کی عمر دراز عطا، ماشاءاللہ۔ قاسم بابو دیکھیے 500 روپے دیے ہیں، اللہ ہمارے قاسم بابو کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرمائے۔ گیان بھاگ کے مجسم صاحب 500 روپے، اللہ ان کے بھی بدن قبول فرمائے۔ رفیع مرحوم صاحب کے نام سے اور ابو المرحوم صاحب، ابو المرحوم صاحب، رفیع مرحوم صاحب کے نام سے 1100 روپے، اللہ مرحوم کے کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین ولد، الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان ہے بھائی، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک زمیندار، ایک سے ایک پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات میں میرا جلسہ تھا، میں آپ کو منبر رسول پر ہوں، رات میں جو جلسہ تھا یہ میڈیا والا سب جانتے ہیں، 5000 سے میں نے شروع کیا تھا میرے بھائی، ہاں، او کتنے لوگ تیار ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک اللہ والے اسی گاؤں کے تھے، ماسٹر مسعود عالم صاحب، انہوں نے کہا کہ حضرت میری ماں نہیں رہی، میں اپنی ماں کے نام سے 1 لاکھ روپے اس مسجد کے اندر بتاؤں۔ مسلمانوں، یہ دولت یہی رہ جائے گی، پیسہ یہی رہ جائے گا، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ اپنے پیسے کو وہاں جمع کریں جہاں ہمیں جانا ہے، اپنے مال کو وہاں جمع کرو جہاں ہمیں جانا ہے، تو ہمیں جانا وہاں ہے، ہمیں جانا وہاں ہے، پیسہ کو آگے بھیجو، مال کو آگے بھیجو، دولت کو آگے بھیجو، ہمیں تو رہنا وہاں ہے، وہاں رہنا، یہاں تو رہنا نہیں ہے۔ یہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، اس کے بعد تو یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی، جگہ خالی کرنی پڑے گی، وہاں جانا ہوگا، تو وہاں جانا ہوگا تو دولت کو یہاں مت رکھو، وہاں بھیجو، پیسہ یہاں مت رکھو، وہاں بھیجو، مال یہاں مت رکھو، وہاں بھیجو، اس لیے کہ ہم کو وہاں جانا ہے، ماشاءاللہ۔ ہے کوئی اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ،
کیا نام بھائی؟ محمد اشفاق. الحمدللہ. اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. گیریج والا 100 روپے مارا ہے. اچھا ماشاء اللہ مسعود صاحب 100 روپے فون پے کیا. اللہ ان کے دن قبول فرمائے. دیکھو اسکینر موجود ہے, آپ جو دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اسکینر پر آ کر اپنی ماں, اپنے باپ, دادا دادی, نانا نانی کے نام پر, الحمدللہ بیوی کے نام پر دے دو. دیکھیں ہنس رہا ہے, کیا بیوی کے نام سے نہیں دینا چاہیے بھائی؟ ہے ارے بیوی کے نام سے دے دو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ بیوی جو رات دن آپ کی خدمت کرتی ہے اور آپ کی سیوا کرتی ہے, آپ کے لیے چلچلاتی دھوپ میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے, آپ کا میلا کچالا کپڑا دھوتی ہے, وہ بیوی جو آپ کا پیر دباتی ہے, قربان جاؤ کیا اس بیوی کے لیے 500 روپے 1000 روپے کوئی بڑی رقم ہو جائے گی؟ اللہ اس کو صحت دے گا, تندرستی دے گا اور لمبی عمر دے گا اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آجا بھائی آجا, ماشاءاللہ 500 1000 1500 2000 2500 5000 10000 20000 50000 روپے دے. جلدی. کیا نام بیٹا؟ دلشاد. اے دیکھیے بچہ دلشاد, اللہ اس بچے کو حافظ قرآن, عالم دین, انجینئر, پروفیسر, ماسٹر بنا دے. اللہ ان کے والدین کی عمر درازی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. آجا بھائی آ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیے سارے لوگ ماشاءاللہ تیار ہے بھائی مسجد بنانے کے لیے. کیا کہتے ہیں ماسٹر رضی صاحب کی صحت بنی. اے اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ. بھائی بڑی رقم بھی آپ لکھوا سکتے ہیں, 2000 4000 5000 10000 بھی دے سکتے ہیں. کیا نام بیٹا؟ صدام. اس کے لیے ایک شعر سنا دیں. ارے سنا دیں. یہ بچہ دیکھیے میرے ہاتھوں میں سمجھ رہا ہوں بچہ بیمار ہے. اللہ اس بچے کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, علم میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ طبیعت علیل رہتی ہے, خراب رہتی ہے, میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اللہ اس بچے کو مکمل شفا کامل عطا فرما دے, شفا عاجلہ, شفا کلی, شفا مستمرہ عطا فرما دے. اللہ ان کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما دے. آمین ولاد الحمدللہ. ایک شعر اس بچے کے لیے میں, شاکرین بچے نے 500 روپے ماشاءاللہ ایک ہماری بچی شاکرین, انہوں نے 500 روپے فون پے کی ہے. اللہ اس بچی کی عمر میں, علم میں, صحت میں برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے والدین کی بھی عمر میں برکت عطا فرما دے. ماشاءاللہ میرے ہاتھوں میں یہ 1100 یا 1200 روپیہ جو بھی ہے الحمدللہ. ایک شعر سنانے کا وعدہ ہے نا بھائی, ایک شعر نا. اچھا سنا, بھوجپوری سنوا کہ اردو سنوا کہ بنگلہ سنوا کہ انگریزی سنوا؟ بھوجپوری. اچھا بھوجپوری بات پھر مت بولیے, بنگلہ سناؤ. بھوجپوری سنا دیتے الحمدللہ. بس آپ لوگ آتے رہیے, تھوڑا تھوڑا بڑھتے رہیے, کچھ نہ کچھ اپنے پاکٹ سے نکالتے رہیے الحمدللہ. اب بھوجپوری کا شعر سنا دے رہے آپ کو ہم. کتنا کتنا سندر مورے, کتنا سندر مورے, کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا, ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا, ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے, کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. باغے طیبہ نگریا, ہاں باغے طیبہ نگریا, جنت کے بازار لاگیلا, ہاں بازار لاگیلا. باغے طیبہ نگریا, جنت کے بازار لاگیلا, ہاں بازار لاگیلا. ابھی ایک شعر اور ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بھوجپوری کا. پہلے کچھ لوگ تیار ہو جائیں 1500 روپے دینے والے. اچھا وہ نوجوان ادھر آ جائے ماشاءاللہ. ہے بھائی اس کو یہاں کہہ رکھا, یہ اسٹینڈ کو ہٹا لیجیے حضرت, تھوڑا ادھر کیجیے. ماں کے حوالے سے, ماں کے حوالے سے. ہاں نام محمد حاسم بھائی 500 روپے دی ہے. اللہ ان کے دین قبول فرما, اللہ ان کے والدین کو کر بڑھ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین ولاد الحمدللہ. ماں کے حوالے سے سنا دیں.
ماشاء اللہ، کیا نام بیٹا؟ सरताज नाम है दादा के नाम से। سرتاج احمد، दादा के नाम से دادا کے نام سے ہیں کہ چلے گئے؟ चले गए। چلے گئے ہیں، جانے دو، جانا تو سب کو ہے نا بھائی، الحمدللہ۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو لوگ چلے گئے، وہ خوش نصیب ہیں۔ اور سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، پتہ ہے نا؟ ارے بولو بھائی، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، پتہ ہے نا؟ آپ کی ماں مریم، او ماں کی قبر پہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ماں سے کہتے ہیں کہ اماں قم باذن اللہ، یا اللہ میری ماں کو زندہ کر دے۔ ماں زندہ ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اماں اللہ سے تیری زندگی مانگ لوں، اللہ سے تیری زندگی مانگ لوں۔ تو حضرت مریم کہتی ہے بیٹا نہیں نہیں نہیں، زندگی مت مانگنا، اس لیے کہ موت کی جو تکلیف ہے اسے میں برداشت نہیں پھر دوبارہ کر سکتی۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا، اور قبر کی منزل کو دیکھ لیا، آخرت کی منزل کو دیکھ لیا ہے۔ مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں،